ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایم اے ٹی وی کشمیر ان فوکس. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپنے اس کارکرم میں ہم آپ کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، مقبوضہ گلگت بلتستان، وادی کشمیر اور لداخ وغیرہ سے بھی خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ناظرین، پچھلے دنوں ایک ایسا اندوناک واقعہ پیش آیا گلگت بلتستان میں جس نے ہلاک انسانوں کو رکھ دیا. وہ حادثہ ہے جس میں ایک کار اور ایک بس کا کوچ کا ٹکر ہوئی اور وہ کوچ گہری کھائی میں گر گئی، جس کے نتیجے میں 30 لوگ جان سے گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور کار میں جو لوگ سوار تھے وہ بھی اس میں مارے گئے. ناظرین، میں اپنے کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ٹریفک کا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑی راستوں پہ سیفٹی وال نہیں ہے، اور جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا وہاں پہ بھی سیفٹی وال نہیں تھی. اس موضوع کے اوپر ہم نے ممتاز نگری صاحب جو کراکورم نیشنل موومنٹ ہے ان کا ایک ویڈیو جس میں وہ اس حادثے کی وجوہات کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور دوسرے جو مسائل گلگت بلتستان کو درپیش ہیں اس پر بھی بات کر رہے ہیں. ان کی ویڈیو آج ہم نے آپ کے لیے رکھی ہے، وہ آپ کو میں پہلے دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ویڈیو. قاتل روڈ ہے اور جو روڈ ہے اس میں سیفٹی والز نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اس کو فٹنس چیک کرے، ہفتہ وار چیک کرے، ماہوار چیک کرے، اور گاڑیوں کی فٹنس چیک کرے، اور دوسرے ڈرائیوروں کو دو ڈرائیور رکھے. وہاں پہ لمبا روٹ ہے، ڈرائیور ایک ہی ڈرائیور کے اوپر انحصار کر کے چھوڑا جاتا ہے کمپنیاں پیسے بچانے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں. روڈ اتنا تنگ ہے، اندھے موڑ ہے، چڑھائیاں ہیں، جس کی وجہ سے اچانک آمنے سامنے سے گاڑیاں اگر آ جاتی ہے تو وہ ٹکراؤ ہوتی ہے، اور بریک لگنے کی صورت میں گاڑیاں سپیڈ بریک میں کٹی ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر روڈ چوڑا ہو جائے، سیفٹی وال ہو جائے تو کسی حد تک حادثات کم ہو سکتے ہیں. تو حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان پر توجہ نہیں دیا ہے. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت پاکستان گلگت بلتستان پر توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے. اور یہاں پر یہ کہ پاکستان کے اندر جہاں کہیں کوئی کسی علاقے میں معمولی سا حادثہ ہوتا تو وہ میڈیا اچھالتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں اتنے حادثات ہوتے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہے. وہاں پہ مطلب میڈیا اس کے بارے میں کوئی اس میں اچھالتی نہیں ہے، اس میں کوریج نہیں دیتی ہے. اس بات پر بھی ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اچھا، دوسری یہ کہ اہم بات، گلگت بلتستان میں تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. بہت سارے طالب علم اسٹوڈنٹ یہاں سے فارغ ہو کے پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے، اگر وہ سہولتیں یہاں پر ہو جائے، آسان بنیادوں پر تعلیم میسر ہو تو نہیں جائیں گے. تیسری بات یہ کہ یہاں پر ہیلتھ نہیں ہے، ہیلتھ کی جو مسائل ہیں، علاج معالجے کے لیے بھی لوگ پاکستان کے شہروں میں جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں یہاں پر اگر ہوں تو لامحالہ لوگ مطلب یہاں پر ہی اپنا علاج معالجہ کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے. اور اگر جاتے بھی تو یہ کہ یہ روڈ جو ہے، اس کو روڈ کو فور رویہ ہونا چاہیے. کم از کم ان علاقوں میں، ان جگہوں میں جہاں پر کھائیاں ہیں، جہاں پر خطرات ہیں، وہاں پر کم از کم سیفٹی وال ہو. میدانی علاقوں میں اگر نہ بھی ہوا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو علاقے ہیں، جو روڈ ہے، اندھا روڈ بنایا گیا ہے، اندھا موڑ ہے، ان کو صحیح طریقے سے بنایا جائے. پاکستان کے جو بجٹ کے اندر اتنا سارا بجٹ رکھتے ہیں تو یہ جو بجٹ کہاں جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. عالمی مالیاتی اداروں سے یہ لوگ قرضے لیتے ہیں، وہ قرضے کہاں خرچ ہوتے ہیں، ان کی صحیح بنیادوں پر چیک اینڈ بیلنس ہو اور ان علاقوں میں خرچ کیا جائے، سڑکوں پر خرچ کیا جائے، ہسپتالوں پر خرچ کیا جائے، تعلیمی اداروں پر خرچ کیا جائے. لیکن یہاں پر بہت سارے اداروں کے سربراہان اپنے کاروبار میں لگاتا ہے. افسوس اس بات کی اس وجہ سے دن بدن پاکستان کا جو بینک بیلنس ہے، پاکستان کا جو معاشی حالت ہے وہ ابتر ہوتے جا رہی، بہتر ہونے کے بجائے
تو ہمارا مطالبہ یہ کہ گلگت بلتستان کے لیے یہ جو سڑکیں ہیں ان کو صحیح بنیادوں پر بنائے جو اور گلگت بلتستان کے ماضی کے جتنے بھی روٹ ہیں ان کو اوپن کیا جائے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. تراکم نیشنل موومنٹ کا شروع سے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی گلگت بلتستان کے ماضی کے جتنے رشتے تھے جتنے روٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے اور یہ جو KKH ہے اس کو صحیح بنیادوں پہ اوپن کیا جائے اور تعمیر کیا جائے اور سیفٹی وال بنایا جائے تاکہ حادثات آئے روز ہونے والا حادثات سے بچا جا سکے. کم میں جہاں پر ٹنل ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. جو ٹنل بنایا گیا ہے وہ بھی ایسی جگہوں میں بنایا گیا اوپر سے جو سلائڈنگ ہوتی وہ ہوتی ہے, اوپر سے جو پانی آتا ہے اضافی پانی آتا ہے وہ جو سیلاب آتا ہے وہ باقاعدہ روڈ پہ آتا ہے. یہ ٹنل غیر ضروری جگہوں میں بنایا گیا یا مکمل نہیں کیا گیا ہے. تو NHA کی غلطی ہے, FWO کی غلطی ہے. صحیح بنیادوں پہ تعمیر کرے, صحیح بنیادوں پہ اس روڈ کو بنائے. اگر ایک پتھر گرتا ہے جب تک کوئی اس میں سوشل میڈیا میں نہ دیتے پتھر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہفتہ 10 دن مہینہ وہ سلائڈنگ کا جو پتھر ہوتے ہیں وہ پڑے رہتا ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. جو خطرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, جو مسائل ہیں ان کے دور کرنے کے لیے بھی عوام کو روڈ پر نکلنے کی ضرورت ہے. اور جو پارٹیاں جو لوگ جو لیڈرشپ اگر ان چیزوں میں توجہ نہیں دیتے ہیں کہ کسی ادارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اچھا کسی جگہ میں خرابی ہے کیا ہے, ہاسپٹل میں اسکول میں اچھا دیگر اداروں میں کوئی خرابی ہے, سڑکوں کی خرابی ہے, کہیں کسی علاقے میں پانی نہیں ہے, تو اس میں یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے وہ اس میں دیکھ بھال کرے. ان کے کارکن جو ان کو ووٹ لاتے ہیں وہ دیکھ کے کمیٹیاں بنا کے اس میں باقاعدہ کام کرے. گلگت بلتستان جو ہے اس وقت یتیمی کی صورتحال سے گزر رہا ہے. یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ صرف اپنی نمود نمائش شوبازیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں لے کے عیش و عشرت کے علاوہ یہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. یہ سیاسی وفاقی مذہبی پارٹیوں کے سسٹم فیل ہو چکا ہے اور سارے کے سارے اداروں کی لوٹ مار یہاں پر قائم ہے. اداروں سے ان کی لوٹ مار ختم کرایا جائے. عدالتوں میں صحیح طریقے سے 100 موٹو ایکشن لینے کا اختیارات ان کو ملنا چاہیے تو عدالتیں اس پہ ایکشن لے سکتی ہیں. اگر یہ سارا دیکھو اب عدالتوں کو پتہ ہے یہ سارا روڈ وہ بھی آتے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو آزاد عدلیہ ہو تو وہاں پر ایکشن لیا جا سکتا ہے اور یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. PDM حکومت ناکام ہے, مکمل ناکام ہے. پاکستان میں کسی کی بھی حکومت آ جائے, PDM کی آ جائے, PTI کی آ جائے, یہ آزاد نہیں ہے. اسے پچھلی مرتبہ کہا کہ بھائی عمران خان کو باجوہ نے لایا, باجوہ نے نکالا. اگر باجوہ لاتا ہے, باجوہ نکالتا تھا اس میں روی سے یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ یا عالمی ادارے ملوث سے تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. عوام کو کوئی اگر پارٹی کام کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے, علاقے کے لیے ملک کے لیے ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ عوام نکالے, عوام سڑکوں پہ آ جائے. اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس کی تحریک آنی چاہیے, اس طرح نکالے. کوئی ادارہ تو نہیں نکال سکتا ہے. یہ ادارے کیسے نکالتے ہیں؟ ادارے گن پوائنٹ پہ نکالتے ہیں تو پھر عوام کو ان تمام سیاسی پارٹیوں کو منظم ہونا چاہیے. یہ ہر پارٹی بعد میں جا کے جرنیلوں کی جوتیوں پہ سجدہ ریزی کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے. بنگلہ دیش ان سے الگ ہوا ہے, وہ بنگلہ دیش ان سے آگے نکل گیا. ان کو وہ کون سی بیماری جس کی وجہ سے یہ لوگ مطلب آج پستی کی طرف جا رہے ہیں, اس بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بنگلہ دیش سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ بنگالی اچھے تھے, یہ جو قابض گروپ ہے یا قوتیں ہیں یہ غلط ہے. آج بنگالی ہوتے تو پھر پاکستان ترقی یافتہ ہوتا. تراکم نیشنل موومنٹ شروع سے اس کا یہ موٹو رہا ہے کہ بھائی گلگت بلتستان کے عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے, خود مختار رہے, ان کے آزاد فیصلے ہو, اپنے وسائل ان کے کنٹرول میں ہو, اپنے جو ریالٹی سے یہ لوگ کھل لے لے اور کسی کی محتاج نہ ہو جائے. یہ جو خیرات میرات جو گندم کی خیرات سبجیکٹ رول بحال ہو, یہ خیرات میرات جو ہم لے رہے ہیں یہ ایک متنازع علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ خیرات بین الاقوامی قوانین کے تحت دی جاتی ہے. کوئی ان کی احسان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگ کے خیرات جو سٹیٹس اپنا جو بین الاقوامی قوانین کے تحت جو 52 آئٹم پہ جو
सब्सिडी से, अगर ये आप नहीं दे सकते तो इस इलाके का इंतजाम कर आप लोग नहीं संभाल सकते, आप लोग छोड़ दें इस चीज को, ये इलाका खुद बखुद ये इलाके के लोग जाए, ये इलाका जाने, ये खुद सर्वाइवल कर सकते हैं। 5 इलाकों में रास्तों में ये बॉर्डर खोले तो खुद बखुद ये इलाका तरक्की याफ्ता होगा, यहाँ तिजारत होगी और यहाँ पे मतलब लोग खुद कफील होंगे। जी तो नाजरीन, आपने देखा किस तरह मुमताज नगरी साहब ने आपको एक एक चीज के बारे में बयान किया है, और आखिर में वो कह रहे हैं कि अगर इस इलाके के जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाएं, जाहिर है स्कर्दू कारगिल रास्ता उनमें से एक है, ये खोल दिए जाएं तो खुद ब खुद ये इलाका जो है गिलगित बल्तिस्तान का ये तरक्की की मनाजिल तय करेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो मादनियात हैं उनके ऊपर यहाँ के लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। क्या लोगों का कंट्रोल अपनी मादियात पर है? इसी हवाले से एक और वीडियो आपके लिए मैं लाया हूं, जरा देखिए ये वीडियो। इस वक्त हम बरकुल्ती विलेज कमेटी के मेंबरान और हमायदीन बरकुल्ती, इसके साथ साथ नंबरदारान बरकुल्ती के साथ हम यहाँ पे बरकुल्ती में मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पे शदीद बर्फबारी के बावजूद भी हम यहाँ पे कुछ अवामी इशूज़ है उनको लेके यहाँ पे खड़े हैं। तो आज यहाँ पे हमारा विलेज कमेटी का जो कि 34 रुकनी कमेटी पर मुश्तमिल है, बरकुल्ती के 750 घराने हैं, उनकी नुमाइंदगी करती है। यहाँ का कोई भी इशू हो उसके हवाले से हम खड़े होते हैं। और आज भी कुछ इश्यूज़ है, हमारे जो यहाँ मीटिंग हुई है उसमें हमने जो करारदाद पेश किया है उसमें यहाँ पे 2 फैसले हुए हैं। एक जो अहम फैसला यहाँ पे हुआ है वो ये है कि हालिया दिनों हमने महकमा बरकियात के अवासिर के साथ और उसके अमले के साथ यहाँ हमारी कमेटी ने मीटिंग की, और अवासिर ने यहाँ पे कहा कि पहले जो है 3 दिन के बाद लोड शेडिंग होती थी, उसने ये कहा कि यहाँ गैर कानूनी कनेक्शंस है और लोग कुंडे लगा रहे हैं, बिजली का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए बरकुल्ती विलेज कमेटी की ताउन की ज़रूरत है। जिस पर जो है हमने कमेटी ने अवासिर के साथ और महकमा बरकियात के साथ ताउन किया, और 750 जो बरकुल्ती के घराने हर घर गए जहाँ गैर कानूनी कनेक्शंस थे वो उन्होंने काटे। उसके बाद जो है जहाँ कुंडे लगे थे वो काटे गए, जहाँ पे मीटर ख़राब थे वो उठाए गए। इसके बावजूद भी अभी तक लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें कमी आने के बजाय लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा हुआ है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। क्योंकि महकमा बरकियात ने हमसे ताउन की अपील की, हमने उनके साथ ताउन किया। जो बिजली यहाँ से बचत हो गई है वो यहाँ के अवाम को देने के बजाय ये शायद ये हमारे हल्के से बाहर लोगों को दे रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो महकमा बरकियात है उनसे अपील करते हैं, आरी से एक्सीएन से, कि 3 दिन के अंदर अल्टीमेटम हम देते हैं। लोड शेडिंग का जो दौरानिया है इसमें कमी आनी चाहिए। अगर कमी नहीं आने की सूरत में पूरा सलगान बल्कि यासीन के अवाम के साथ मिलकर हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इसके बाद जो दूसरा अहम फैसला यहाँ पे हुआ है वो यहाँ लीज के हवाले से है। इस वक्त यासीन में बहुत सारे लीजेस, गैर कानूनी लीजेस जारी किए गए हैं, और ख़ासकर बरकुल्ती के अंदर भी हमने सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लीजेस सलगान में दिए गए हैं अवाम के से पूछे बगैर। और यहाँ पे जो टेस्टिंग जो केस है यहाँ सल्फेवर में जो मादनियात यहाँ पे निकल रहा है उसके हवाले से है, इसको लीज पे दिया गया है सल्फेवर में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सरकार ने अवाम को एतमाद में लिए बगैर, और कंपनी और इन्वेस्टर्स जो है हमें उनका भी पता नहीं है कौन सी कंपनी है, कौन इन्वेस्टर है, किस तरीके से इन्होंने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, किसके साथ जाके जो है ये वहाँ से क्या निकल रहा है, उसका मार्केट रेट क्या है, उसका फिजिकल जो टेस्ट भी नहीं हुआ है, केमिकल टेस्ट भी नहीं हुआ है, उसका जो मार्केट रेट भी मालूम नहीं है। और बगैर एग्रीमेंट के बरकुल्ती के 750 घराने हैं उनको अंधेरे में रखा गया है। और अंधेरे में रखते हुए इस वक्त जो सल्फेवर नाला है उसमें कंपनी है उसने जो है 3 महीने से बगैर एग्रीमेंट के वहाँ पे काम शुरू किया हुआ है। अवाम के अंदर इस वक्त अभी तक फाइनेंस कमेटी भी नहीं बनी है, अकाउंट भी अवाम में से किसी को भी ने अभी तक लिया नहीं है। कोई अवाम के नंबरदारान यहाँ पे मौजूद है, उनको अंधेरे में रखा गया है। अवाम में बरकुल्ती 750 घरानों को अंधेरे में रखा गया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और आज हमने इस कमेटी में, आज की इस मीटिंग में हमने ये फैसला किया है कि आज की हुकूमत, खासकर इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और जो भी मुख्तदर हल्के हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं कि ये जो इलाका है ये हमारे आबा व अजदाद का है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे गुजारी है, यहाँ की ज़मीन पे हमारा हक़ है, यहाँ के दरिया पे हमारा हक़ है,
یہاں پہ کے پہاڑ پہ ہمارا حق ہے، یہاں پہ جو بھی معدنیات نکلے گا اس پہ بھی برکولتی کے 750 جو گھرانے ہیں ان کا حق ہوگا. یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، کمیٹی بنائے بغیر، ان کے ساتھ تعاون کیے بغیر ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی کمپنی کو لیز پہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہاں کے لوگ سادہ ہیں، ان کو اندھیرے میں رکھ کے جو کام شروع ہوا ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فی الفور 3 دنوں کے اندر اندر جو کمپنی کے جو اوپر کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے اور دوبارہ عوام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ایگریمنٹ طے ہوگا اس کے تحت کام ہوگا. بصورت دیگر ہم کسی کو یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کرنے نہیں دیں گے، اور ہم کمیٹی اس کو جو کمپنی ہے ان کو یہاں سے خود ہم نکال باہر کرنے پہ مجبور ہوں گے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے ممتاز نگری کے بعد اس نوجوان کا بھی آپ نے بیان سنا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کی معدنیات کو لوٹا جا رہا ہے. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح گلگت بلتستان سے لیتھیم کے پتھر کو کوارٹز بتا کر ایک پورا ٹرک جو ہے وہ نکل رہا تھا وہاں سے، جس کو راستے میں سیکیورٹی نے پکڑا، اور اس میں 53 یعنی 53 کروڑ روپیز کا لیتھیم تھا ایک ٹرک میں 25 ٹن. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ لوٹ مار ہو رہی ہے وہاں پہ. اور یہ جو لوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جیسے یہ نوجوان باتیں آپ کو بتا رہا تھا یا اس سے پہلے ممتاز نگری، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کے ضبط ہو چکے ہیں شناختی کارڈ، کیونکہ یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے اوپر شیڈول 4 لگتے ہیں اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں. تو اس کے باوجود بھی یہ دامے درمے سخنے جو ہے گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے اپنی جدوجہد کو عوامی سطح پر چلا رہے ہیں. اس کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں آٹے کی کیا صورتحال ہے میں آپ کو نہیں بتاتا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت آٹے کا بحران کس قدر شدید ہو چکا ہے. دیکھیے یہ ویڈیو. نہیں رہا رحمان رحیم. عوام آگے بھوکے ہی نہ رہی اور در بدار ہو رہی ہے، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار ہی نہیں ہے. دوسرا آٹا آتا ہے یہ دکانداروں کے پاس، یہ آپ نے بتا کا جو ان کے خاص آدمی ان کو دیتے ہیں، تو یہ عام لوگوں کو دیتے ہی نہیں. تھیکے لگاتے ہیں، بس 7-8 گتھی دیتے ہیں تھیلے، تو باقی یہ جمع کرتے ہیں. 30-40 گت تھیلا آتا ہے ان کے پاس. تو یہ تھیکے لانوں میں کھڑے ہو، تھیکے کھاؤ تو آٹا ہی نہیں دیتے. اپنے خاص جو بندے ہیں ان کو دیتے ہیں، یہ جمع کر دیتے ہیں، یہ عوام کو دیتے ہی نہیں ہیں. ایک تھیلی تو دو، چلو آگے کاروبار بھی نہیں ہے. عوام بڑی دربدہ بڑی ہوئی، کدھر سے 2800-3000 سب کچھ مہنگا. چینی چاول آٹا 28-3000 تو تھیلا ہو گیا. کدھروں غریب آدمی کیسی وہ دیہڑی ہم لگا سی ہے آٹے میں پھر سی. تو ان کے دھیان کی تو چلا کہ دکانداروں جڑا ان کے پاس آتا ہے ان کو یہ کام ختم کرے. گاڑی والے خود آن کے عوام کو دیں، یہ آگے اسٹارٹ کرتے ہیں اور خاص لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں کو کیا کہ جائزداری بات مہربانی ہوگی. چلے دکاندار یہ بالکل پہلے انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، خاص بندوں کو دیتے ہیں. 1 مہینے سے میں دربدار ہوں ایک آٹے کی تھیلی کے پیچھے، مجھے آٹا نہیں مل رہا. آج بھی میں آٹے کے چکر میں پڑا ہوں. لیکن یہاں جو دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پیسے پہلے ہی جمع ہوئے ہیں، وہ ان کو دینے ہیں، آپ لوگوں کو لیے نہیں ہے. ہم دھکے کھا کے روز خالی موڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ پلیز کچھ کریں اس آٹے کا. یہ آٹا ہمیں بالکل نہیں مل رہا. پہلے سے ہی ادھر آٹے میں کاروبار نہیں ہے، ہم گاڑی چلاتے ہیں، سب ڈرائیور بھوکے ہیں، بہت مشکل بنا ہوئے ہے. آٹا تو بالکل بھی نہیں مل رہا ہے. یہ آٹا پہلے ہی سے انہوں نے بیچا ہوتا ہے. جب گاڑیاں آتی ہیں نیچے اتارتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی یہ آٹا پہلے ہی بکا ہوا ہے. جو عام لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، ان کو آٹا بالکل نہیں مل رہا ہے. السلام علیکم. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور آج کی موجودہ جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ میں اپنے اخراجات خود اٹھا رہا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ لائف میں ہوں اور سیکنڈ پارٹ ٹائم پہ میں یہاں کام کر کے اپنے اخراجات اٹھا رہا ہوں. ہمارے گھر والے اس قدر اس ٹائم مشکل میں ہیں، وہ آٹا نہیں پورا کر سکتے. ہماری اس مہنگائی میں ہماری جو پڑھائی کے اخراجات کیسے اٹھا سکتے ہیں. موجودہ حکومتیں جو اس وقت آپس کے اختلافات میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ عوام اس ٹائم کس مشکل گھڑی میں ہے. عوام کی ان کو کسی کو فکر نہیں ہے.
وہ اپنی سیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم اس مہنگائی کے بارے میں اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. وہ آپس کی سیٹ اپنی سیٹ کے پیچھے نہ پڑے. ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی عوام کی فلاح کے لیے کام کریں, جس کے لیے وہ ووٹ لیتے ہیں عوام سے. ووٹ لیتے وقت وہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں, لیکن ووٹ لینے کے بعد وہ گاؤں یا کسی قصبے کا چل کر معائنہ بھی نہیں کرتے کہ وہاں پہ کس قسم کے جو ان کے کن لوگوں کے کس قسم کے مسائل ہیں وہ حل کرنے پڑے. لیکن کوئی بھی ہمارے اس ٹائم ولیج سے, ہم اپنے ولیج سے, جس ولیج سے میں ہوں وہاں پہ انتہائی مشکلات ہیں اس ٹائم. وہاں پہ سڑکوں کا ناقص نظام ہے. وہاں کے ایم ایل ایز وہاں پہ ووٹ لینے کے ٹائم جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں جاتا. اور موجودہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارا جینا مشکل ہو گیا. اتنا مہنگائی کر دی گئی ہے, اسٹیشنری اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, ہماری بکس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, ہماری کاپیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, ہم اپنی پڑھائی بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. یہاں پڑھائی بھی نہیں کر سکتا بندہ پاکستان میں, اور کیا چیز یہاں پہ سستی مل رہی ہے ہمیں. کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. ہم کس پریشانی کا ہم مظاہرہ کریں. آپ سے میری گزارش ہے کہ ہماری یہ عرض موجودہ حکومت تک پہنچائی جائے تاکہ اس کا حل نکالا جائے. ہم غریبوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کرم کیا جائے اس مہنگائی میں. غریبوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کرم کیا جائے, یہ بچہ کہہ رہا تھا جو کہ اسٹوڈنٹ ہے اور پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے. ناظرین, حالات بہت خراب ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. میرے پاس تو ویڈیوز کا ایک انبار ہے, یہ تو میں آپ کو دکھانا شروع کروں تو پوری رات ہی گزر جائے گی. کل ناظرین یاسین میں بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف لوگوں نے 15 میل کا لانگ مارچ کر کے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا اور 2 گھنٹے تک یاسین گلگت روڈ کو بلاک کیے رکھا. اسی طرح سے ناظرین پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے محکمہ جنگلات کے سینکڑوں ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا ہے اور ان کو 1 سال سے تنخواہ نہیں دی گئی. 28 فروری سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ باقاعدہ پورے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں مظاہرے شروع کریں گے. اسی طرح ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسکردو میں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایل پی جی گیس جو ہے وہ ان کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. 400 روپے فی کلو گیس جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ بک رہی ہے اور لکڑی 1300 روپے کی من ہو چکی ہے. ایسے میں لوگ پلاسٹک, کچرا اور باقی چیزیں باہر سے اکٹھی کر کے جلانے پر مجبور ہے. سردی بہت سخت ہے وہاں. ان پورے حالات میں ناظرین اگر دیکھا جائے تو 5.9 ملین ٹن کا لیتھیم جموں میں دریافت ہوا ہے, انڈیا کی یونین ٹیریٹری جموں میں. اور یہ لیتھیم جو ہے دنیا کا غالباً 3را بڑا ذخیرہ ہے لیتھیم کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بیٹریاں بنتی ہیں ہیلی کاپٹروں میں, جہازوں میں, اور جو الیکٹرک کارز بنتی ہیں, موبائل فون بنتے ہیں, اس میں لیتھیم استعمال ہوتا ہے. یہ مین اس کا انگریڈینٹ ہے اس میں استعمال ہونے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ لیتھیم میں خود کفیل ہو گیا ہے اور یہ وہ لیتھیم ہے جو آلریڈی پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان سے لوٹا جا رہا ہے. ایسے میں پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لیے یہ اس وقت از بس ضروری ہے کہ ہندوستان میں واپس شامل ہونے کے لیے باقاعدہ ایک ماس کیمپین شروع کی جائے. اسی میسج کے ساتھ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے. اب آپ سے پرسوں ملاقات ہوگی تھرسڈے کو لنڈن ٹائم 6:30 بجے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جے ہند.